اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 109 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 110 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ومن اور من جو یعمل عمل کرے سوءاً برا کام برائی کا او یظلم ظلم کرے نفس ہو اپنے نفس پر اپنی جان پر ثم پھر یستغفر وہ بخشش چاہے اللہ سے یجد وہ پائے گا اللہ کو غفوراً بخشنے والا رحیماً رحم کرنے والا۔ ومن یعمل سوءا اور جو کوئی برائی کا کام کرے او یظلم نفسہ یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش طلب کرے یجد اللہ غفورا رحیما وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنی مہربانی کو بیان فرماتا ہے کہ جس گناہ سے جو کوئی توبہ کرے اللہ اس کی طرف مہربانی سے رجوع کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو رب کی طرف جھکے رب اپنی مہربانی سے اور اپنی وسعت اور رحمت سے اسے ڈھانپ لیتا ہے، اس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان و زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں۔ بنو اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر قدرتی حروف میں کفارہ لکھا ہوا نظر آ جاتا جو اسے ادا کرنا پڑتا تھا، اور انہیں یہ بھی حکم تھا کہ ان کے کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اتنا کپڑا کتروا لیں۔ اللہ نے اس امت پر آسانی کر دی، پانی سے دھو لینا ہی کپڑے کی پاکی رکھی اور توبہ کر لینا ہی گناہ کی معافی۔ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن مفضل سے سوال کیا کہ عورت نے بدکاری کی پھر جب بچہ ہوا تو اسے مار ڈالا، آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی تو آپ نے اسے بلایا، ومن یعمل یہ والی آیت پڑھ کر سنائی تو اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور واپس لوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا ذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون تلاوت کی۔ اس حدیث کا پورا بیان جو ہے وہ پیچھے سورہ آل عمران میں ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ مجلس میں سے اٹھ کر اپنے کسی کام کے لیے کبھی جاتے اور واپس تشریف لانے کا ارادہ بھی ہوتا تو جوتی یا کپڑا کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی چھوڑے ہوئے اٹھے، ڈولچی پانی کی ساتھ لے چلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کچھ دور جا کر بغیر حاجت پوری کیے واپس آئے اور فرمانے لگے میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھے یہ پیغام دے گیا۔ پھر آپ نے یہ والی آیت وَمَن یعمل سوءًا پڑھی۔
فرمایا میں اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے راستے میں ہی لوٹ آیا ہوں۔ اس سے پہلے چونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 یعنی ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا اتر چکی تھی، اس لیے صحابہ بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کسی نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، پھر وہ استغفار کرے تو اسے بھی اللہ بخش دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا ہاں۔ میں نے 12 پوچھا، دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، گو ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو۔ پس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے اپنی ناک پر ہاتھ مارا کرتے تھے۔ اس کے اسناد ضعیف ہے۔ پھر فرمایا گناہ کرنے والا اپنا ہی برا کرتا ہے۔ یہ والی آیت انشاءاللہ، یہ 3 آیات ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے، دیکھیں گناہ کیا کہا ہے کہ کوئی برائی کر بیٹھے اپنے نفس پر ظلم کرے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، کہتا ہے کہ پھر یستغفر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کر لے، بخشش چاہے، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور و رحیم پائے گا۔ میرا رب پل پل غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔